السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی اطلاع ملی ہے۔ قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے تبدیل ہوتے ہی کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز کے علاوہ بعض ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے بھی ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ تمام ٹرانسفر جو ہے خود آئی جی غلام نبی میمن کے ٹرانسفر سے پہلے ان کی موجودگی میں ہی کر دیے جائیں، لیکن ان تمام ٹرانسفروں کے لیے ایک نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے جو کہ اسلام آباد سے جاری کیے جانا ہے۔ جب تک وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا اس وقت تک جو ہے کراچی کے زونل ڈی آئی جیز کی تبدیلی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ کہتے ہیں کہ کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز، ایسٹ کے مقدس حیدر، ویسٹ کے ناصر آفتاب کے علاوہ خود ساؤتھ کے جو ڈی آئی جی ہیں شرجیل کھرل، ان تینوں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی جو ہے عرفان بادر کے علاوہ ایسٹ کے عبدالرحیم شیرازی اور ساؤتھ کے ایس ایس پی اسد رضا بھی جو ہے وہ تبدیل کیے جانے والے پولیس افسروں کی لسٹ میں ان کے نام بھی شامل ہیں۔ انہیں بھی جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام آباد سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ سلیکشن بورڈ کے فیصلوں کے نتیجے میں جن پولیس افسروں کو گریڈ 19 سے 20 میں پرموٹ کیا گیا تھا اور جن کو 20 سے 21 میں، اس میں سے بعض پرموشنز پر جو ہے وہ وفاقی حکومت کو شدید ترین اعتراضات ہیں، ان کے تحفظات ہیں، اور غالب امکان یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ریویو کی جانب بھجوایا جائے گا۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ سلیکشن بورڈ کے جو فیصلے ہیں ان میں سے کس کو برقرار رکھا جا رہا ہے اور کس کو جو ہے ریویو کیا جا رہا ہے، اس وقت تک نہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اور نوٹیفیکیشن نہ جاری ہونے کی صورت میں کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جی سمیت ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے ٹرانسفر بھی جو ہے وہ التوا کا شکار رہیں گے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، جب بھی سندھ پولیس میں آئی جی کی تبدیلی کا عمل شروع کیا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے پورے کے پورا سندھ پولیس میں ایک غیر یقینی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پوری کی پوری سندھ پولیس جو ہے وہ ایک طریقے سے کومے میں چلی گئی، کیونکہ یہ سندھ پولیس میں آئی جی کی تبدیلی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے یعنی مسئلہ کشمیر سے کم نہیں، یعنی کہ باقی صوبوں میں آئی جی کی تبدیلی یعنی کہ چٹکی بجا کے کر دی جاتی ہے، لیکن یہاں سندھ میں جو ہے آئی جی کی تبدیلی، آئی جی کی پوسٹنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی کو اس پوسٹنگ پر اعتراض نہ ہو۔ خود سندھ حکومت جو اس وقت 3-4 حصوں میں بڑھ چکی ہے، ان 4 حصوں کو بھی جو ہے کسی ایک پوائنٹ پر آئی جی کے پوسٹنگ کے حوالے سے لانا انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی جی کی پوسٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے تکلیف کا باعث بنتی ہے، اور اس پر اتفاق کرنا جو ہے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ گرچہ اب اتفاق ہو چکا ہے کہ غلام نبی میمن کو تبدیل کرنا ہے، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جگہ پر آئی جی سندھ کس کو بنانا ہے۔ گرچہ 2-3 نام جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، لیکن ان 3 ناموں میں سے جو ہے کسی ایک پر اتفاق کرنا جو ہے سندھ کے چاروں بڑے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس پر متفق ہونا جو ہے وہ بھی ایک مشکل ترین کام ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہی وجہ ہے کہ سندھ کے آئی جی کی جو پوسٹنگ ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ پاتی، اور اس کے لیے بڑی مشکل کا سامنا خود سندھ حکومت کے علاوہ وفاقی حکومت کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع۔ اب میں ایک صرف تبصرہ کروں گا جو کہ میرا ذاتی تبصرہ ہے۔ اس وقت اسکرین پر آپ لوگ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں۔ تصویر میں 3 آئی جیز اس وقت ہیں۔ یہ تصویر ایک میٹنگ کی ہے جو کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ وزارت داخلہ کے میں جو ایک میٹنگ تھی، اس میں یہ تینوں آئی جیز، باقی جو پاکستان کے پنجاب کے جو آئی جیز تھے، خیبر پختونخوا کے، ان کے ساتھ یہ بھی وہاں اس میٹنگ میں شامل تھے۔ لیکن ان تینوں کی تصویریں آپ دیکھیں، بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ ہیں جو لیفٹ ہینڈ پہ ہیں، اس کے درمیان میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے آئی جی ہیں ڈاکٹر امیر شیخ،
اور سب سے آخر میں جو ہے رائٹ ہینڈ پہ جو ہے یہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ گھور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو۔ آیا وہ غلام نبی میمن کو دیکھ رہے ہیں یا ان کی پوسٹ پر ان کی نظر ہے؟ اور خود غلام نبی میمن کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ امیر شیخ جو اس کو دیکھ رہے ہیں، امیر شیخ کے دیکھنے کو جو ہے خود بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور اس سے وہ محظوظ بھی ہو رہے ہیں کہ یہ آخر کھیل کیا چل رہا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ کھیل یہ کیا ہے، دکھ اور سکھ کا میل کیا ہے۔ یعنی کہ اب پتہ نہیں کن لوگوں نے جو ہے وہ انہیں اس طریقے سے بٹھا دیا ہے ایک ساتھ، کیونکہ رولز آف بزنس کے جو ہے وہ صریحاً خلاف ہے۔ اب اس یہ تصویر میں جو 3 آئی جیز ہیں، ان میں درمیان میں جو ڈاکٹر امیر شیخ ہیں یہ سب سے سینئر ہے، یہ سینئر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے دائیں جو ہیں یعنی عبدالخالق شیخ جو ہے وہ جونیئر ہیں خود غلام نبی میمن سے، غلام نبی میمن ان سے سینئر ہیں۔ لیکن سینئر ہونے کے ناطے جو ہے جہاں اس وقت غلام نبی میمن صاحب بیٹھے ہیں، ان کی جگہ پر جو ہے خود ڈاکٹر امیر شیخ کو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ غلام نبی میمن سے سینئر ہے۔ جس کسی نے بھی ان کو یہاں بٹھایا انہوں نے جو ہے وہ سینئرٹی کا جو ہے ایک طریقے سے جنازہ نکال دیا ہے۔ سینئرٹی کا جنازہ تو اس وقت نکالا جب خود غلام نبی میمن کو جونیئر ہونے کے باوجود جو ہے سندھ جیسے اہم ترین صوبے کا آئی جی بنا دیا گیا، جبکہ ان کے مقابلے میں خود ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ ان سے کافی سینئر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ ان کی جانب نہیں بلکہ ان کی اس پوسٹ پر کی جانب وہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر جو ہے اس وقت غلام نبی میمن براجمان ہے، اور یہ ایک اس وقت رساکشی چل رہی ہے کہ ان کی جگہ جو ہے، یعنی غالب امکان یہ ہے، زیادہ تر امکان یہی ہے کہ خود غلام نبی میمن کی جگہ جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ کو جو ہے سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سچویشن اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ناظرین آپ جو دیکھ رہے تصویر میں، یعنی کہ یہ صورتحال کو لگ یہ رہا ہے کہ قابل احترام غلام نبی میمن جو ہے وہ فیس نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود کو بیزی کر دیا ہے، کاغذوں کو اپنی فائل میں کچھ لکھ رہے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس وقت تصویر میں ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ تصویر بن رہی ہے، لیکن انہوں نے ایک طریقے سے خود کو جو ہے ذہنی طور پر جو ہے اس تصویر سے آؤٹ کر رکھا ہے، لیکن کیمرے کی آنکھ نے جو ہے وہ انہیں اس وقت قابو کر لیا ہے، انہیں قید کر لیا، جو کہ آپ لوگ اس وقت تصویر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصویر بہت ہی انمول ہے، بہت ہی نایاب ہے اور بہت ہی معنی خیز ہے۔ جو لوگ باڈی لینگویج کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں باڈی لینگویج کو، وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تصویر کہہ کیا رہی ہے۔ یہ تصویر سندھ پولیس کے مستقبل میں ہونے والے واقعے کو یا مستقبل کی جو ہے اس کی ایک طریقے سے منظر کشی کر رہی ہے کہ سندھ پولیس میں آگے جا کے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ تصویر اس وقت چیخ چیخ کر یہی کہہ رہی ہے، جو کہ میں سمجھ رہا ہوں، اور اس وجہ سے میں اس تصویر پر جو ہے وہ اس طریقے کا تبصرہ کیے بغیر میں نہیں رہ سکا۔ ناظرین، اب آئی جی سندھ کے ساتھ یا تو کسی نے کوئی شرارت کی ہے، جو کہ میں پچھلے پروگرام میں اس کا شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ تبصرہ کر چکا ہوں، پروگرام کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے ان کے مستقل جو فلیٹ ہے سندھ پولیس کا، پولیس کلب میں کلفٹن میں جو ان کے ایک بہت ہی عالی شان قسم کا فلیٹ جو انہیں الاٹ تھا، وہ فلیٹ ان سے کسی نے خالی کروا دیا اور انہیں کچھ اس طریقے سے ڈرا دھمکا دیا کہ وہ منٹوں میں جو ہے، گھنٹوں میں جو ہے وہ فلیٹ خالی کر کے آئی جی ہاؤس میں شفٹ ہو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا ٹرانسفر ڈیو ہے اور ان پر ٹرانسفر کی تلوار لٹک رہی ہے اور کسی بھی وقت ان کا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس مستقل جو ان کا ٹھکانہ تھا پولیس کلب میں، جو ان کا اپارٹمنٹ تھا، وہ انہوں نے خالی کر کے آئی جی ہاؤس میں شفٹ ہو گئے۔ اب اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک بڑی عجیب سی کہاوت ہے، اب اس کا میں کیا تذکرہ کروں یہاں پر، لیکن
بالآخر انہوں نے جو ہے وہ مستقل ٹھکانہ چھوڑ کے عارضی ٹھکانے کو ترجیح دی، جو کہ آج یا کل انہیں کسی بھی نئے آئی جی کے آنے کی صورت میں جو ہے خالی کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ہے سندھ پولیس کی موجودہ اور تازہ ترین صورتحال۔ ناظرین، قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تیسری بار جو ہے وہ نادر مکسی قتل کیس کے مرکزی ملزم انسپکٹر بشیر احمد خان کا تفتیشی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ 4 روزہ ریمانڈ ان کو مل گیا ہے۔ 16 اکتوبر تک جو ہے اب جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ، یعنی کہ پولیس تفتیشی ریمانڈ پر جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں رہیں گے بشیر احمد خان۔ گرچہ اس سے قبل بھی کافی دنوں سے وہ پولیس کے ریمانڈ پر ہے، پولیس ان سے کچھ بھی نہیں کروا سکی، یعنی کیس جہاں پہلے دن تھا وہیں پر ہے، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، ماں سوائے ریمانڈ نوٹ میں ایک جملے کے اضافے کے، وہ بھی میری نشاندہی پر جو ہے مجبور ہو کر جو ہے وہ کریڈی کے ڈی ایس پی ملک صفدر کو کرنا پڑا۔ پچھلے پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ سی ڈی آر کا رونا رو رہا ہے کہ سی ڈی آر کروانا ہے، سی آر او کرانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے۔ سی آر او بھی انہوں نے ابھی 2 روز پہلے جا کے ڈاکس کے ماڑی میں واقع جو ہے سی آر او آفس میں جا کے ان کا سی آر او کروایا، انسپکٹر بشیر کو، وہ بھی میرے چیخنے چلانے پر پروگرام میں۔ اور میں نے یہ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ میاں والی اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل نیازی اور خود عمیر خان کی گرفتاری کی بات کرتے ہیں۔ گرفتاری تو آپ کیا ہوا میں اڑ کے جا کے تو نہیں کرو گے، آپ کو اس کے لیے باقاعدہ پرمیشن چاہیے ہوم ڈپارٹمنٹ کا۔ کوئی لیٹر تو آپ نے بھجوایا نہیں تھا پچھلے دنوں سے، لیکن آج کا جو یہ ریمانڈ رپورٹ جو انہوں نے بھجوائی تھی کیا نام ہے کورٹ میں، اس ریمانڈ رپورٹ میں تذکرہ کیا ہے قابل احترام ڈی ایس پی ملک صفدر نے۔ ان کو عقل آ گئی کہ یہ تو واقعی بہت بڑی ان سے بیانہ غلطی ہو گئی تھی۔ اگر مجسٹریٹ پوچھ لیتا بھائی کہ تم نے کوئی رپورٹ تو بھجوائی نہیں ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن نہیں کی، تم کیسے ہوا میں اڑ کے جا کے وہ ان کو لاؤ گے، کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عقل کا استعمال کر کے بالآخر کر دیا۔ میرے چونکہ اب پرانے تعلقات ہیں، لہٰذا میں اب کتنا تنقید اس پر کروں ملک صفدر پر۔ کہتے ہیں نا، ایک روایت ہے، ایک حکایت ہے، ہمارے ہاں کہاوت ہے پشتو میں کہ 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ دکھانے کی ہوتی ہے اور ایک آنکھ ملانے کی ہوتی ہے۔ نہ دونوں آنکھ ملا سکتے ہو، نہ دونوں آنکھ آپ دکھا سکتے ہو۔ دنیا میں رہنے کے لیے ایک آنکھ سے ایک کام لیا جاتا ہے اور ایک آنکھ سے دوسرا کام لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب میں تعلقات تو سب سے نہیں خراب کر سکتا، ان سے میرے اچھے تعلقات ہیں اور بروقت جو ہے وہ اطلاعات مل جاتی ہیں ملک صفدر سے، اور ایک اچھے تفتیشی افسر ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ جب اتنی بیانہ غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں تو پھر مجھے جو ہے مجھ سے رہا نہیں جاتا، اور میں پھر اس کا اپنے پروگرام میں ذکر کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ جیسے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ بھی یہ آپ گرفتاری کی بات تو کرتے ہو لیکن آپ نے پرمیشن تو لی نہیں، یہ سوائے ٹوپی ڈرامے کے خانہ پوری کے، اس کو میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن دوسری جانب میں پروگراموں میں چیختا چلاتا رہا ہوں کہ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب نے جو ہے اب تک جو ہے اس سارے کے سارے معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہے کہ یہ پولیس مقابلہ نہیں بلکہ یہ قتل کی واردات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج تاریخ تک جو ہے نہ تو بشیر احمد خان کو سسپینڈ یا ڈسمس انہوں نے کیا ہے، نہ ہی جو قتل کا جو اصل ملزم مرکزی ملزم ہے ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی کو سسپینڈ یا ڈسمس کیا انہوں نے۔ اسی طریقے سے عمیر کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی، اور باقی جو پولیس والے اس میں ملوث ہیں جن کے نام ایف آئی آر میں، کسی ایک کے خلاف بھی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، ماں سوائے ایک ایس ایچ او صاحب کا پیر آباد جو ہے انظار عالم کو سسپینڈ کرنے کے۔ تو اب اس سے آپ ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس کے بڑے افسروں کا نادر مکسی کے قتل کیس کے بارے میں ان کی رائے، ان کی سوچ، ان کے خیالات کیا ہیں۔ وہ آج تک ابھی تک جو ہے وہ اس کو پولیس مقابلے میں مارے جانے والا ایک خطرناک ملزم ہی خیال کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں خیال کر رہے ہیں کہ اسے بے گناہ جو ہے پولیس والوں نے اغوا کرنے کے بعد قتل کیا ہے۔ یہ ہے پولیس کی سنگدلی، یہ ہے پولیس کی جو ہے شفافیت، اس پر جتنا بھی اس کا ماتم کیا جائے کم ہے۔
نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے حیدرآباد میں، یعنی کہ چوری اور سینہ زوری۔ پولیس والے جو ہے یہ آرگنائز جرائم کے اڈے پولیس کی ملی بھگت یا ان کی پرمیشن کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ چلانے کے وہ پیسے لیتے ہیں، ان کو منہ مانگا جو ہے وہ وظیفہ یا بتہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مین پوری یعنی کہ گٹکا ماوا کا ایک بہت بڑی فیکٹری ٹنڈو محمد خان میں پولیس کی مبینہ پرمیشن سے، جہاں سے خود ڈی آئی جی حیدرآباد کا جو پی ایس او ہے یا ڈیفیکٹو ڈی آئی جی حیدرآباد ظفر چانڈیو جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے 50 لاکھ سے 80 لاکھ روپے کا بتہ یا وظیفہ لے جایا کرتا رہا ہے، یہی اطلاع ملی ہے۔ اور یہ جو ہے اکبر لغاری کا ہے، اس کا مالک ہے، یعنی کہ ان کی پرمیشن سے چلنے کے باوجود جب وہاں پر پولیس نے چھاپا مارا، مال پکڑنے کی کوشش کی، تو پھر ظاہر ہے کہ مڈبیر ہو گئی، پولیس پارٹی پر حملہ ہو گیا، جس میں 3-4 پولیس والوں کے اور خود ظفر چانڈیو پر بھی خراش تراش ہے، ان کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ اور انہیں یرغمال بنائے جانے کا پتہ چلا تھا، جس پر جو ہے وہ حیدرآباد کینٹ کی خاتون اے ایس پی جو ہے علینا راجپڑ کی قیادت میں پولیس پارٹی وہاں بھیجی گئی، ان کو ان کے حراست سے نکالنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ پھر اے ایس پی پر بھی حملہ ہوا اور انہیں بھی یرغمال بنانے کی کوششیں کی گئی، لیکن بعد ازاں کہتے ہیں کہ ٹنڈو محمد خان کے ایس ایس پی عبداللہ میمن نے حملہ آوروں سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات شروع کر دیے، ان کی منت سماجت کی، ان کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ خدا کے واسطے پولیس والوں کو نقصان مت پہنچاؤ اور ان کو رہا کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے اڈے پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ اس سے زیادہ بھی کوئی شرمناک، اس سے زیادہ بھی کوئی افسوسناک واقعہ ہو سکتا ہے؟ یعنی پولیس والے کھاتے بھی ہیں اور غراتے بھی ہیں، ان کی مثال یہ ہے اس واقعے پر، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اور خود جو ہے اکبر لغاری کے جو ساتھی ہیں، ان کا جو جن لوگوں نے الزامات لگائے ہیں پولیس پر کہ پولیس والے بتہ لے جاتے ہیں، منہ مانگا بتہ دیتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے خلاف ورزی کی، وعدے کی اور وہاں پر چھاپا مارا، یہ انہوں نے الزامات پولیس پارٹی پر لگا۔ اور خود ظفر چانڈیو کا یہ کہنا ہے کہ یہ چھاپا جو ہے انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے حکم پر یہ چھاپا مارا۔ بھائی جب آپ وہاں سے رشوت لیتے ہو، بتہ لیتے ہو، تو پھر آپ چھاپا مارتے ہوئے آپ کو 10 بار سوچنا چاہیے کہ آپ چھاپا کہاں لگانے جا رہے ہو۔ یعنی کہ یہ ہوتی ہے چوری اور سینہ زوری۔ ناظرین، آخر میں ایک خبر شیئر کرتا چلوں، بلوچستان پولیس کے ایک کانسٹیبل ہیں امیر بخش بروئی، جن کا تعلق جعفر آباد سے ہے، یعنی کہ انسان دوست پولیس اہلکار ہیں، پولیس کانسٹیبل ہیں۔ سیلاب سے تو پورا سندھ، پورا پنجاب اور پورا بلوچستان جو ہے اس میں ڈوب چکا ہے۔ زیادہ تباہی سندھ اور بلوچستان میں آئی ہے۔ بلوچستان حکومت اور بلوچستان کے جو ہے وہ جو تباہ زدہ علاقے ہیں، وہاں کوئی خاص ریلیف وہاں کے لوگوں کو نہیں ملا۔ لوگ جو ہے ابھی تک در بدر ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو ہے گرم کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، موزے نہیں ہیں، یعنی بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ سردی اتنی بڑھ چکی ہے اور سیلاب کا پانی ابھی تک موجود ہے۔ اسی صورتحال کو دیکھ کے کانسٹیبل امیر بخش بروئی نے جو ہے وہ اپنی پوری تنخواہ غریب ہونے کے باوجود جو ہے سیلاب زادگان کے نام کر دی، یہ سوچتے ہوئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ شاید وہ بارش کا پہلا قطرہ بن جائے، اور ان کو دیکھا دیکھی خود پولیس کے بڑے افسران بھی جو ہے ان کی تقلید کرتے ہوئے اس سیلاب زدگان کی جو ہے مدد کریں اور ان کے آگے آئیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی اس مدد سے، اس کار خیر سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ تم یہ سب کیوں کرو، یہ پولیس والوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے، تمہاری وجہ سے جو ہے سیاستدانوں کا کام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، ان کی دکانداری ختم ہو رہی ہے۔ اگر تم اس طریقے سے پولیس والے آگے جا کر اگر یہ کام کرنے لگے تو پھر سیاستدان کیا کریں گے؟ یہ کس طرح کے جواز یا دلیل دے کر جو ہے وہ انہیں ان کے اس کار خیر سے، اس اچھے جذبے سے جو ہے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود کانسٹیبل جو ہے امیر بخش بروئی نے اپیل کی ہے اپنے دوسرے ساتھیوں سے، پولیس والوں سے،
اور بلوچستان کے مخیر حضرات سے اور خود آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ سے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے اپیل کی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، آپ جو ہے خدا کا آپ اپنی تنخواہ دیں، اپنے افسروں کی تنخواہیں دیں، ایک دن کی دیں، ایک ہفتے کی دیں، ایک مہینے کی دیں، اور پورے بلوچستان پولیس کے ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ سیلاب زدگان کی امداد میں شامل کریں تاکہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہو۔ یہ انہوں نے جو ہے اپیل کی ہے خود آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ کے علاوہ خود بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے بھی ان کی یہی اپیل ہے، اور یہی اپیل ان کی گورنر بلوچستان کے علاوہ خود شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ بلوچستان کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلی ماں کا سلوک نہ کیا جائے، بلکہ وہ خود وہاں پر آ کے وزٹ کریں کہ معلوم کریں کہ کس طریقے سے پورا کا پورا بلوچستان جو ہے وہ اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور وہاں کے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔